بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يزمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه أزمن له الجنة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. پہلے تعلیم سے تم مور دیے جاؤ گے، پہلے تعلیم سے تم مور دیے جاؤ گے، پھر کسی جرم سے جوڑ دیے جاؤ گے. ہاتھ سے ہاتھ کی زنجیر ملا کر نکلو، ہاتھ سے ہاتھ کی زنجیر ملا کر نکلو، ورنہ دھاگے کی طرح تم توڑ دیے جاؤ گے. حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے، حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے، جس قوم کا آغاز ہی اقرا سے ہوا تھا. اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ. جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، وہ نکلے میرے ظلمت خانہ دل کے مکینوں میں. جلا سکتی یہ شمع کشتہ کو موج نفس ان کی، الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں. نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں. تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی، تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی. نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں. نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کے گنبد پر، نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں. محترم سامعین، برادران اسلام، آپ حضرات جامعہ عربیہ منہاج العلوم کے زیر انتظام جو جلسے دستار بندی ہو رہی ہے، اس میں آپ حضرات شریک ہیں. اس کا دو عنوان ہے، ایک عنوان اصلاح معاشرہ ہے اور دوسرا جلسے دستار بندی یا تعلیم کا ہے. آپ یہ بات یاد رکھیے کہ آج جس بچے کے سر پر دستار رکھی جائے گی، وہ بچہ اس مدرسے میں پورے قرآن کریم کو اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے. قرآن کریم جس کے تقریباً 600 صفحات ہیں، 6666 آیتیں ہیں، ان کو انہوں نے اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے. کوئی کتاب دنیا کی ایسی نہیں ہے جو کتاب کسی عام آدمی کو یاد ہو، چاہے توریت ہو، زبور ہو، انجیل ہو یا رگوید، یجروید، ساموید، جس کی بھی کتاب ہو، کوئی بھی مذہبی کتاب کسی بھی مذہب کے عام آدمی کو مکمل الف سے یا تک، اے سے جیڈ تک ازبر یاد ہو، ایسی مثال نہ ماں قبل میں تھی نہ ہے، اور اللہ نے چاہا تو ایسی ہو بھی نہیں سکتی. ایک بات یاد رکھیں، یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ قرآن کریم
ایک ننھے سے بچے کے سینے میں مکمل محفوظ ہو جاتا ہے۔ جن لوگوں نے ان کے سینے میں محفوظ کیا وہ استاذ قابل مبارکباد ہیں، وہ مدرسہ اور اس مدرسہ کے ناظم اعلیٰ مفتی افتخار صاحب اور مدرسے کے ذمہ دار، مسجد کے صدر، سیکریٹری اور اساتذہ، یہ تمام لوگوں کو آپ جانتے ہیں، نام لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ سارے لوگ قابل مبارکباد ہیں۔ یہ پروگرام کر کے آپ کو ایک سبق دینا چاہتے ہیں کہ اے لوگوں، تعلیم کے لائن میں تم بھی آگے بڑھو، ایجوکیشن کے لائن میں تم بھی آگے بڑھو، تم بھی اپنے بچوں کو پڑھاؤ، اپنے بچوں کو لکھاؤ، اپنے بچوں کو آگے بڑھاؤ۔ قرآن کریم کی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، مکمل آیت ہے۔ اس آیت کا مطلب ہے اے ایمان والو، تم بچاؤ اپنے آپ کو، اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو آگ سے بچاؤ، جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کون سی جہنم؟ وہ جہنم جہاں آگ کو روشن کرنے کے لیے لکڑیوں کو نہیں ڈالا جائے گا، انسانوں کو ڈالا جائے گا۔ اس آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ جس آگ کے شعلے اتنے بلند ہوں گے کہ لمبے لمبے کھمبے ہوں گے، جس آگ کے شعلے اتنے بلند ہوں گے کہ اس سے انسان نکل نہیں سکتا ہے، وہ اس پر بند کر دی جائے گی۔ بچاؤ اس آگ سے اپنے آپ کو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ علموہم وادبوہم، مطلب یہ ہے کہ اپنے بیٹوں کو علم دو، اپنے بچوں کو پڑھاؤ، اپنے بچوں کو لکھاؤ۔ اے لوگوں، اگر آپ اپنے معاشرے کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ معاشرے سے جھوٹ کا خاتمہ ہو، آپ چاہتے ہیں کہ غیبت ختم ہو، آپ چاہتے ہیں شراب نوشی ختم ہو، آپ چاہتے ہیں سود خوری ختم ہو، آپ چاہتے ہیں بدتمیزی ختم ہو، چھوٹا بڑے کا لحاظ کرے، بڑا چھوٹے پہ شفقت کرے، آپ چاہتے ہیں ماں کا ادب ہو، باپ کا لحاظ ہو، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا معاشرہ بالکل ٹھیک ہو، سمر جائے، درست ہو جائے، اس کے لیے ایک ہی طریقہ ہے، وہ واحد طریقہ ہے جس طریقہ کی تعلیم ہم نے نہیں، قرآن نے دی ہے، اللہ رب العزت نے دی ہے۔ آپ ذرا یاد کیجئے، مکہ کی سرزمین پہ سن 610 عیسوی کو، 10 اگست سن 610 عیسوی کو سب سے پہلی وحی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ غار حرا میں جو نازل ہوتی ہے وہ کوئی اور نہیں تھی، وہ اقرا، اے محمد تو پڑھ، اے محمد تو پڑھ، اے محمد تو پڑھ، یعنی تعلیم حاصل کر، ایجوکیشن حاصل کر۔ اے لوگوں، ذرا سینے پہ ہاتھ رکھو اور یہ بتاؤ، جس نبی نے، جس قرآن نے سب سے پہلا سبق تمہیں دیا تھا ایجوکیشن حاصل کرنے کا، تعلیم حاصل کرنے کا، آج پوری دنیا میں تعلیم کے اعتبار سے تمہارا پیروگراف سب سے نیچے کیوں ہے؟ تعلیم کا پیغام کیوں دیا گیا تھا؟ جبکہ مکہ کی سرزمین تھی، وہاں لوگ اپنی بیٹی کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ آج تو الٹرا ساؤنڈ کے ذریعہ ہم اپنی بچیوں کو گرا رہے ہیں، وہاں زندہ بچی 2 سے 4 سال کی بچی ہو، اسے کندھے پہ اٹھا کر گڈھا کھود کر زمین میں ڈال دیا جاتا۔ وہاں اللہ نے سب سے پہلے یہ نہیں کہا کہ بیٹی کو زندہ دفن کرنا بند کرو۔ یہ کون سی سرزمین تھی جس سرزمین پر کھانے کے ساتھ شراب رکھی جاتی تھی، پانی نہیں؟ وہاں سب سے پہلا یہ حکم نہیں ہوا کہ شراب بند کرو۔ یہ کون سی سرزمین تھی؟ وہ سرزمین جس سرزمین پہ ایک ایک عورت کے ساتھ 10 مرد بدکاری کیا کرتا تھا اور دعویٰ کرتا تھا کہ اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ میرا ہے، اور قیافہ شناس کے ذریعہ اس کی پہچان کرائی جاتی تھی۔ جہاں زناکاری بھی تھی، اس پہ ڈھٹائی بھی تھی اور یہ بے حیائی بھی تھی، وہاں قرآن نے اس زناکاری کو ختم کرنے کے لیے، اس شراب نوشی کو ختم کرنے کے لیے، وہ قتل، وہ چوری، وہ آپس کی دشمنی، وہ عداوت کہ ایک کی سواری دوسرے کی سواری سے آگے چلی جاتی تھی تو تلوار نکل جاتی تھی، ایک دوسرے کو قتل کر دیتے تھے۔ اس کو ختم کرنے کے لیے قرآن نے ایک علاج بتایا تھا، ایک ہی دوائی بتائی تھی، وہ دوائی تھی اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ اے لوگوں، پڑھو، اپنے اس رب کے نام سے پڑھو جس نے تجھے پیدا کیا ہے، پڑھو اس رب کے نام سے پڑھو جس نے ایک بے جان خون کے اندر زندگی پیدا کی ہے۔ اقرأ وربک الاکرم، پڑھو، تمہارا رب کریم ہے، مہربان ہے۔ پڑھو، پڑھنے کے لیے قلم کا استعمال کرو، تو اللہ نے تجھے قلم کی تعلیم دی۔ پڑھو، اللہ نے تمہیں وہ چیز سکھلا دیا جو تم نہیں جانتے تھے۔ علم الانسان ما لم یعلم۔
یہ کس نے کہا؟ قرآن نے کہا۔ یہ کس کا پیغام تھا؟ یہ قرآن کا پیغام تھا، نبی کا پیغام تھا، اسلام کا پیغام تھا، مسلمانوں کا پیغام تھا۔ آج سب سے پیچھے آپ ہیں۔ آج اس ملک میں اگر کوئی بچہ ڈی ایم بن رہا ہے، اس کی ماں سڑک پر بیٹھ کر ٹوکری میں سبزی بیچتی ہے اور بیٹے کو ڈی ایم بنا رہی ہے۔ ایک مرد رکشہ چلاتا ہے اور اپنے بیٹے کو آئی پی ایس بناتا ہے، لیکن افسوس ہے وہ مرد کوئی مسلمان نہیں، غیر مسلم بھائی ہیں جو رکشہ چلا کر اپنے بیٹوں کو آئی پی ایس بناتے ہیں، جو سبزی بیچ کر اپنے بیٹے کو ڈی ایم بناتے ہیں۔ حیرت اور افسوس کی بات ہے، آج اگر ہمارے گاؤں میں ایک مدرسہ چلتا ہے، ہمارے علاقے میں ایک مدرسہ چلتا ہے، ہم اسے کھڑا نہیں کر سکتے، اس کے لیے در در جا کر چندہ مانگنا پڑتا ہے، دروازوں پہ جانا پڑتا ہے۔ ہمارا بچہ جس اسکول میں، جس مدرسے میں، جس مسجد میں آ کر مفت تعلیم حاصل کرتا ہے، اور اگر فیس لی جاتی ہے تو برائے نام 100 روپے 200 روپے، وہ فیس بھی ہم وقت پہ ادا نہیں کرتے، 5 سے 7 مہینے میں ادا کرتے ہیں۔ اور اگر ذرا سا امام صاحب زور سے بول دیں کہ اے بھائی 5 مہینے ہو گئے بچے کا پیسہ دو، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اپنے بچوں کو پکڑتے ہیں، وہاں سے اٹھا کر لے کے چلے آتے ہیں۔ کہ آپ نے سوچا نہیں کہ یہ امام صاحب آپ کے بچوں کو مفت تعلیم دے رہے ہیں؟ آپ کہہ دیتے ہیں ہم غریب ہیں، ہم نہیں پڑھا سکتے اپنے بچوں کو۔ آپ اتنے غریب ہیں، روزانہ 4 گٹکا کھاتے ہیں رجنی گندا کا، 100 روپے روزانہ ختم کرتے ہیں، مہینے میں 3000 روپے آپ اس رجنی گندا میں پھینک دیتے ہیں، جس کے کھانے والے کینسر کے مریض ہیں جو موت و حیات کے بیچ میں لٹک رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے سینکڑوں لوگوں کو کہ اسے کینسر کا مرض ہے، اور پریشانی کیا ہے، بیماری کیا ہے کہ وہ گٹکا کھایا کرتا تھا۔ اس گٹکا میں آپ 3000 روپے مہینہ خرچ کر سکتے ہیں، آپ اپنے بیٹے کے لیے 500 روپے فیس نہیں دے سکتے، اس بچے کے لیے جو زندگی میں بھی آپ کو کام آئے گا اور مرنے کے بعد بھی آپ کو کام آئے گا۔ آج ہم رونا روتے ہیں کہ ہم پیچھے ہیں، ہم سیاست میں بھی پیچھے، مال میں بھی پیچھے، عزت ہماری ختم، ذلت ہمارے مقدر بن گئی، رسوا ہو رہے ہیں، ذلیل ہو رہے ہیں۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، میں اگر سائیکل کا ریس کرواؤں، 10 آدمی اس سائیکل کی ریس میں شریک ہوا، میرا بیٹا بھی میرا بھتیجا بھی، اور میں نے کہا وہ جو آخر میں جھنڈا ہے جو اسے اٹھا لے گا اسے 10,000 روپے انعام ملے گا۔ ایک غیر آدمی بہت دور سے آیا، میرا دشمن کا بیٹا ہے، اس نے آ کر اس جھنڈے کو اٹھا لیا۔ بتائیے 10,000 روپے کسے ملے گا؟ اس دشمن کو ملے گا۔ آپ یہ نہیں کہیں گے مفتی اعجاز صاحب یہ تو بڑی بے وقوفی والی بات ہے، آپ اپنے بیٹے کو نہیں دے رہے، بھتیجے کو نہیں دے رہے، دشمن کے بیٹے کو دے رہے؟ نہیں، کامیابی کا ایک طریقہ تھا، وہ طریقہ تھا جو جھنڈا کو اٹھائے گا وہ کامیاب ہوگا۔ ہمیں اللہ نے، رسول نے، لوگوں نے، علماء نے یہ طریقہ بتایا کہ اگر تم تعلیم کے جھنڈے کو اپناؤ گے، ایجوکیشن کے جھنڈے کو اپناؤ گے، تم کامیاب ہوگے، مال بھی تیرے پاس آئے گا، سیاسی قوت بھی تمہارے پاس آئے گی، عزت بھی تمہارے پاس آئے گی، حکومت بھی تمہارے پاس آئے گی، تم تنتناتے پھرو گے۔ ہم نے اس جھنڈا کو چھوڑ دیا، غیروں نے اس جھنڈے کو اپنایا، اللہ نے اسے کامیابی دی۔ مدرسے سے 2 بچہ پڑھا، اس کی دستار بندی ہو کر آپ کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے، آپ سب سے پہلے اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیے، اور پھر آپ اپنے بچوں کو انگلش میں بھی پڑھائیے، اردو بھی پڑھائیے، ڈی ایم بنائیے، آئی پی ایس بنائیے، پی ایچ ڈی کرائیے، تمام علوم سے آپ برابر کیجیے۔ خدا کی قسم آپ کا مقدر، آپ کا مستقبل اس ملک میں تبھی روشن اور تابناک ہو سکتا ہے جبکہ آپ تعلیم کے جھنڈے کو اپنائیں۔ تعلیم ایک پاور ہے، جو قوم اس پاور سے محروم ہوتی ہے دنیا کی قومیں اسے لوٹ کر کھسوٹ کر کھا لیا کرتی ہیں۔ آپ جب محروم ہوں گے آپ غلام بنا دیے جائیں۔ اب ذرا بتائیے اگر آپ جاہل رہیں گے آپ کو غلام بنانا آسان ہوگا یا نہیں؟ آپ نے کیا کیا؟ آپ ہفتے میں 2 دن گوشت کھا رہے ہیں، 400 روپے تو آپ کا یوں جا رہا ہے۔ بکرے کا گوشت اگر 1 دن بھی کھایا تو 700 روپے، مہینے میں 4 دن کھایا 700 کے 2800 روپے، 2800 روپے آسانی سے خرچ کرنا ہے۔ مسلمانوں میں لمبی بات نہیں کر سکتا چونکہ
ناظم اجلاس نے مجھے موقت کر دیا ہے، متعین کر دیا ہے، میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے بس میں ہے تو زمین پہ زندگی بسر کیجیے، جھوپڑی میں رہیے، پنی ڈال کر رہیے، ضرورت پڑے بھیک مانگیے، لیکن اپنے بچوں کو ضرور پڑھائیں۔ اگر آپ کا بچہ جاہل رہتا ہے نہ دنیا میں آپ کے لیے کامیابی ہوگی اور آخرت میں بھی ذلت آپ کے مقدر بنے گی۔ سب سے پہلا سبق میں جو آپ کو دینا چاہتا ہوں وہ یہی، میں نے شروع میں پڑھا تھا کہ پہلے تم اس تعلیم سے مور دیے جاؤ، پھر کسی جرم سے جوڑ دیے جاؤ، ہاتھ سے ہاتھ کی زنجیر ملا کر لکھو، خود بھی پڑھو، ساتھیوں کو بھی پڑھاؤ، جو آپ کے گاؤں میں بچہ اس کو بھی پڑھاؤ۔ جتنے مدرسے ہیں یا جتنے بچے گاؤں میں ہیں، کوئی بچہ صبح اور شام گھومتا ہوا نہ ملے تو سمجھ جائیے آپ کا محلہ کامیاب ہے۔ آپ یہ نہ دیکھیے کہ بدھوا کا بیٹا ہے کہ چنوا کا بیٹا ہے، کہ منگلو کا بیٹا ہے کہ سونما کا بیٹا ہے، آپ کو یہ طے کرنا ہوگا۔ آپ بتائیے، آپ اپنے بیٹے کو ممبئی میں پڑھا لیجیے، امریکہ میں پڑھا لیجیے، امریکہ سے جب گھر آئے گا وہ بیٹھے گا کس کے پاس؟ منگلا کے بیٹے کے پاس۔ منگلا کا بیٹا گنجیری ہے، گانا پیتا ہے، شراب پیتا ہے، جوا کھیلتا ہے، تو آپ کا بیٹا کیا کرے گا؟ جب اس کے ساتھ رہے گا تو وہ بھی تو یہی کرے گا۔ آپ اگر منگلا کے بیٹے کو پڑھائے ہوئے ہوتے، آپ کا بیٹا جب امریکہ کی سرزمین سے آتا تو آپ کا بیٹا گڑبڑاتا نہیں، آپ کا بیٹا بھٹکتا نہیں۔ آپ اگر اپنے بیٹوں کو پڑھانا چاہتے ہیں، پوتوں کو پڑھانا چاہتے ہیں، آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا پوتا 5 سال کی عمر کا ہو اور کہے دادا فلاں کا بیٹا، فلاں چچا ہمارا مولانا ہے، ہم بھی مولانا بنیں گے، فلاں چچا ڈاکٹر ہے، ہم بھی ڈاکٹر بنیں گے، تو آپ کو گاؤں کا مکتب ٹھیک کرنا ہوگا، گاؤں کے کالج کو مدرسے کو ٹھیک کرنا ہوگا، گاؤں میں جو ٹیوشن جو لوگ پڑھاتے ہیں اس کی فیس ٹائم پہ دینی ہوگی، اور اگر فیس مولانا کے پاس نہیں آتی ہے، اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے 5 بچے کی فیس آپ چپکے سے آ کے دے دیجئے اور کہیے مولانا ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں آپ بچوں کو بھگائیے نہیں، میں 5 بچے کی فیس دیتا ہوں، اس طرح آپ بچوں کو پڑھائیے۔ اللہ نہ کرے اگر جوانی میں آپ کی موت ہو جائے، 5 بچہ آپ کو ہو اور آپ کی موت ہو جائے، آپ کے بچوں کو کون پڑھائے گا؟ اگر آپ نے دوسروں کے بچوں کو پڑھایا ہوگا، اللہ کسی بندے کو کھڑا کر دے گا جو آپ کے بچوں کو پڑھائے گا۔ اگر ایک انسان میں تعلیم نہیں ہے، ایجوکیشن نہیں ہے، وہ نہ صاف رہ سکتا ہے، نہ ستھرا رہ سکتا ہے، نہ بڑوں کا ادب رکھ سکتا ہے، نہ چھوٹوں پر رحم کر سکتا ہے، نہ وہ دیکھے گا کہ یہ ماں ہے یا باپ، بھائی ہے یا بہن، کون ہے وہ کچھ نہیں جانے گا۔ اسے یہ پتہ بھی نہیں ہوگا کہ شراب اگر پیے گا تو اس کی عقل کم ہوگی۔ دھیرے دھیرے انسان کی عقل شراب پینے سے، نشے کی چیز کھانے سے کم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کے پاس 100 پاور کا دماغ ہے اور آپ نے ایک دن شراب پیا تو اس میں ½% گھٹ جائے گا، دوسرے دن پیا تو ذرا اور گھٹے گا، تیسرے دن پیا تو ذرا اور گھٹے گا، دھیرے دھیرے گھٹتا جائے گا۔ میں اپنی بات نہیں کہتا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے جو یہ بتلاتی ہے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی آدمی شراب پیتے پیتے پاگل ہو جاتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلا کام آپ کا کیا ہے؟ کون لوگ اپنے بچوں کو آج سے نہیں پڑھائیں؟ ذرا ہاتھ اٹھا کرتے ہیں۔ ابھی تو 12 بھی نہیں بجا۔ اچھا جو لوگ اپنے بچوں کو پڑھائیں ذرا وہ ہاتھ اٹھا کرتے ہیں۔ اپنے بیٹے پوتے سب کو پڑھائیں۔ میں نے کہا بھیک مانگنے کی نوبت آئے بھیک مانگیے، لیکن آپ اپنے بچوں کو ضرور پڑھائیے۔ پہلے قرآن کی تعلیم دیجیے، مدرسے کی تعلیم دیجیے، مسجد میں امام صاحب کے پاس پڑھائیے، پھر دنیا کی تعلیم دے کر اس کو ایسے اعلیٰ معیار پہ پہنچا دیجیے کہ کل اس کے پاس پیسہ بھی آئے گا، طاقت بھی آئے گی، اور انشاءاللہ وقت اگر آیا تو مستقبل آپ کا روشن ہوگا، ہمارا روشن ہوگا۔ کریں گے ایسا انشاءاللہ؟ دوسری بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے ایک روایت پڑھی، من یضمن لی ما بین لحیہ وما بین فخذیہ ازمن لہ الجنہ۔ چونکہ وقت نہیں ہے اس لیے میں نے چھوٹی سی حدیث پڑھی۔ ہم میں سے کون ہے جو جنت میں نہیں جانا چاہتے؟ ذرا ہاتھ اٹھا کر بتائیے۔ ارے لوگ ہاں کو بھی نہیں تو بھی ہاں۔ آپ لوگ ٹھیک سے رہیے گا، کہیں تیری ماں کے بجائے میری ماں نے بول دیجیے گالی۔
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یضمن لی ما بین لحیہ وما بین فخذیہ اضمن لہ الجنہ. ترمذی شریف کی روایت ہے، آپ نے فرمایا جو انسان میرے لیے دو بات پر عمل کرنے کی گارنٹی لیتا ہے میں اس کے لیے جنت کی گارنٹی لیتا ہوں. کون فرما رہے ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جو دو بات پہ عمل کرنے کی گارنٹی دیتا ہے میں اس کے لیے جنت کی گارنٹی لیتا ہوں. نمبر ایک، دو دار کے درمیان جو کچھ ہے یعنی زبان کی حفاظت. سب سے پہلا نمبر ہے زبان کی حفاظت. زبان سے ماں کو گالی نہیں دیں گے، باپ کو برا نہیں کہیں گے، جن کی داڑھی پک گئی ہے انہیں خراب نہیں کہیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، غیبت نہیں کریں گے، چغلی نہیں کریں گے، گالی نہیں دیں گے، گانا نہیں گائیں گے، فحش اور بیکار بے حیائی کی بات نہیں کریں گے. زبان کو محفوظ رکھیں گے گندی باتوں سے، زبان کو محفوظ رکھیں گے شراب کے پینے سے، افیم کے کھانے سے، بھنگ کے چاٹنے سے، چرس کے لینے سے، ہر اس چیز سے جو انسان کو نشہ پیدا کرتا ہے. اللہ نے قرآن میں کہا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه. جو نشہ کی چیز ہے وہ گندی ہے، رجس ہے، خنزیر کے گوشت کی طرح. فاجتنبوه، اس سے بچو، شیطان کا عمل ہے. وہ نشہ کے ذریعہ دشمنی پیدا کرنا چاہتا ہے، کبھی میاں بیوی کے درمیان، کبھی باپ اور بیٹے کے درمیان، کبھی پڑوسی کے درمیان، کبھی کسی غیر کے درمیان. وہ آپس میں جھگڑا پیدا کروانا چاہتا ہے. وَيَسُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے ذکر سے روکتا ہے، نماز سے روکتا ہے. آج حیرت ہوگی آپ کو کہ شراب کی دکان پر اگر 100 آدمی لائن لگا کے کھڑا ہے تو آپ گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ 99 آدمی مسلمان ہیں، جس کے قرآن نے اسے خنزیر کے گوشت جیسا قرار دیا، جس کا پینے والا کبھی کبھی نالی کے قریب میں گرا ہوا رہتا ہے، مچھر اور مکھی اس پہ لگ رہی ہے. بسا اوقات ہم نے دیکھا ہے، سنا ہے کہ کتا اس کے منہ میں پیشاب کر رہا ہے، وہ منہ کھولے ہوا ہے اور کہہ رہا شکریہ بھائی تم نے پانی پلا دیا. اس کی عقل یہاں چلی جاتی ہے، اسے پتہ نہیں کہ کتا منہ میں پیشاب کر رہا ہے. گھر آتا ہے، بیوی کو طلاق دے دیتا ہے، گھر اجڑ جاتا ہے. آپ اپنی زبان کو حرام کھانے سے بچائیے، سود کا پیسہ مت لیجیے، بے ایمانی مت کیجیے، غریبوں کا حق مت دبائیے، کسی بے بس کو مت ستائیے، دلالی کر کے پیسہ مت لیجیے. اگر آپ حرام پیسے سے اپنی پرورش کریں گے، اپنے بچے کی پرورش کریں گے، فرمایا آقا و مولا تاجدار بطحا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لا يدخل الجنت جسد غذی بالحرام، وہ بدن جنت میں نہیں جا سکتا جس بدن کو حرام کھانا دیا گیا. آج آپ سوچ رہے ہیں کہ بیٹا کو سائیکل بھی خرید کے دینا ہے، بیٹا کو فلاں بھی دینا ہے، چلا بھی دینا ہے، اور اس کے لیے حرام پیسہ، کسی کا پیٹ کاٹ، کسی کو دھوکہ دے رہے ہیں، کسی کو فریب کر رہے ہیں. یاد رکھیے اگر آپ نے حرام مال اپنے اندر ڈالا اپنے پیٹ میں تو آپ کے بدن کو پہلے جہنم میں ڈالا جائے گا، پگھلایا جائے گا. جتنا حرام کھایا ہوا ہوگا پہلے تمام کی سزا بھگتی جائے گی. اور اگر ایمان آپ کے دل میں ہوگا، محفوظ ہوگا، تو پھر اس کی وجہ سے آپ کو جنت میں ڈالے گا. پہلا کام کیا کرنا ہے؟ زبان کی حفاظت کرنا. جھوٹ بولیں گے آپ سے انشاءاللہ؟ آپ اٹھا کے بتائیے، بولیے جھوٹ نہیں بولیں گے. کون لوگ جھوٹ نہیں بولیں گے؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائیے. تو ابھی یہاں سے جائے گا، موبائل اٹھائے گا اور کہے گا کہ پوچھا کہاں پہنچے تو کہے گا لونی پہنچ گئے، ابھی تو وہ یہی ہے. اللہ کے بندو اگر آپ جھوٹ بولیں گے کل قیامت کے دن فرشتہ مسلط کیا جائے گا آپ پر اور لوہے کے گرز سے
آپ کے اس گلفرے کو چیرا جائے گا، یہاں سے بدھی تک پہنچا جائے گا، آپ موت موت چلائیں گے، پھر دوبارہ اس طرف کے گلفرے کو چیرا جائے گا اور یہاں بدھی تک پہنچیں گے، آپ موت موت چلائیں گے، تب تک یہ ٹھیک ہو جائے گا، پھر چیرا جائے گا، یہاں موت آنے والی نہیں ہے، آپ چلاتے رہیں گے، آپ کو مصیبت ہوتی ہے۔ آپ جو اپنی زبان سے بولتے ہیں، تنہائی میں دو آدمی بیٹھ کر کہتے ہیں ارے کون سی جگہ شادی کر لیے، وہ لڑکی تھوڑی اچھی ہے، طلاق دے، وہاں تیسرا آدمی اللہ سننے والا ہوتا ہے۔ دو آدمی بیٹھ کر بولتے ہیں کہ فلاں کے خلاف فلاں پر کیس کر دو، وہاں تیسرا اللہ ہوتا ہے جو اس کو سن رہا ہے۔ اگر میں موبائل ریکارڈ چلا دوں تو بتائیے میں جو بول رہا ہوں سب اس پہ آئے گا نہیں آئے گا؟ اس کی میموری تو 166 ہے، وہ تو ختم ہو جائے گا۔ اللہ نے ایک میموری طے کیا ہے یہاں، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، آپ کی زبان سے جو لفظ نکلتا ہے وہ لکھ لیا جاتا ہے، وہ ریکارڈ کر لیا جاتا ہے، کل قیامت کے دن وہ ریکارڈ چالو کیا جائے گا۔ اللہ کا ریکارڈ وہ میموری بھرا نہیں کرتا ہے، اس کی میموری انلمیٹڈ۔ آپ کی ماں کی گود سے لے کر پیدا ہونے کے وقت سے لے کر قبر میں جانے تک ساری باتیں لکھی جائیں۔ اس لیے زبان کو صحیح استعمال کیجیے، ایک دم سخت مت بولیے، نرم بولیے۔ قدرت کو ناپسند ہے سختی زبان میں، قدرت کو ناپسند ہے سختی زبان میں، اس لیے نہیں رکھی ہٹی زبان میں۔ آپ سمجھیے، آپ اپنی زبان کو نرم رکھیں، میٹھا بول بول۔ آپ کو اگر کچھ بولنا بھی ہے بھائی صاحب ذرا سی جگہ دیجیے، اور اگر آپ نے سخت بولا یہ زبان تو کہاں چلی جائے گی؟ اندر۔ جوتے پڑیں گے کس پر؟ سر پر، پیٹھ پر۔ یہ بیچاری تو اندر گئی گم، اب یہ سر، پیٹھ، گال سب تھپڑ کھا رہا ہے۔ اس لیے حدیث شریف میں ہے کہ جب انسان صبح کرتا ہے تو بدن کے تمام اعضاء ہاتھ جوڑ کر زبان کے سامنے کہتے ہیں ان استقمت استقمنا، اے زبان اگر تو سیدھی رہی تو ہم سب سیدھے رہیں گے، وَإِنِ وَجَجْتَ اے وَجَجْنَا، اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم سب ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ اس لیے زبان کا استعمال صحیح کیجیے۔ اگر اللہ نے آپ کو مال دیا ہے تو فرعون سے زیادہ مال نہیں، قارون سے زیادہ مال نہیں۔ اللہ نے آپ کو علم دیا ہے تو شیطان سے زیادہ آپ کے پاس علم نہیں۔ آپ اگر ہوائی جہاز پر سفر کرنے لگے تو کوے آپ سے زیادہ اوپر ہیں۔ آپ اگر پانی کے اندر غوطہ لگا رہے ہیں تو مچھلیاں آپ سے زیادہ غوطہ لگا۔ آپ اگر بلندی پہ اڑتے ہیں تو کھر پتال گھاس وہ ہواؤں میں اڑا کرتا ہے، وہ کوئی کمال اور عقل مندی کی بات ہے۔ آپ تکبر کو ختم کیجئے، اپنی زبان کو نرم کیجئے، غریبوں سے بولیے، بے کسوں سے بولیے، مظلوموں سے بولیے، بیواؤں سے بولیے، ایسا لگے کہ آپ اس سے نیچے ہیں، اس طرح کی بات کیجئے تو لگے گا کہ آپ انسان ہیں، ورنہ انسانیت آپ میں نہیں ہے۔ آدمی کے پاس سب کچھ ہے مگر آدمی کے پاس سب کچھ ہے مگر ایک تنہا آدمیت ہی نہیں۔ پہلی بات زبان کو کنٹرول میں رکھیں گے، انشاءاللہ ماں بھی خوش رہے گی، باپ بھی خوش رہے گا۔ اگر آپ بول نہیں سکتے قل خیرن حدیث میں ہے بولو تو اچھی بات بولو ورنہ خاموش رہو۔ خاموش رہنے کے لیے کلیجہ چاہیے۔ ماں میں اور بیوی میں لڑائی ہو رہی ہے، آپ کبھی لاٹھی اٹھا کر بیوی پر برس پڑتے ہیں، کبھی لاٹھی اٹھا کر ماں پہ برس پڑتے ہیں۔ آپ اپنے آپ کو خاموش کیجیے، سینے پہ کلیجہ پہ پتھر رکھیے، چپ چاپ نکل جائے۔ اگر ہو سکے مسجد آ جائے، 2 رکعت نفل نماز پڑھیے، اللہ کے سامنے روئیے، کہیے اے اللہ میں کس کا ساتھ، ایک طرف ماں ایک طرف بیوی، اے اللہ دونوں کے جھگڑے کو ختم فرما دے، اللہ غیب سے جھگڑوں کو ختم فرما دے۔ گالی دینا کوئی مشکل کام نہیں، گالی کو برداشت کرنا مشکل کام۔ انشاءاللہ ایسا کریں گے۔ دوسری بات من یزمن لی ما بین لحیہ وما بین فخذیہ، نمبر 2 دو رانوں کے درمیان جو کچھ ہے شرمگاہ، اس کی حفاظت۔
فمن ابتغى وراء ذلك، سورہ مومنون میں 18ویں پارے میں مومنوں کے کامیاب یعنی جنت میں داخل ہونے کی چند باتیں بتائی گئی. اس میں ایک یہ بھی بتایا گیا کہ جو لوگ اپنی شرمگاہ کا استعمال حرام جگہوں پہ کرتے ہیں فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، وہ حد سے آگے بڑھیں گے. اس میں کئی چیزیں ہیں. نمبر ایک، ہماری ماں اور بہن کا بے پردہ گھومنا. ہماری ماں اور بہن وہ خوبصورت ہے، وہ قیمتی چیز ہے، وہ 10 کا نوٹ، اینٹ، گٹی، پتھر نہیں ہے کہ اسے جہاں تہاں رکھ دیا جائے. وہ تو 2000 کا نوٹ ہے، اسے اندر جیب میں رکھا جاتا ہے. وہ سونا اور چاندی ہے، ہیرے اور جواہر ہے، جسے گودریج کے لاکر میں چھپا کر رکھا جاتا ہے. المرأۃ عورت، عورت قیمتی ہے. مذہب اسلام نے کہا تم بہت قیمتی چیز ہو. جس طرح ہیرے کو لٹیرے لوٹ لینا چاہتے تھے، اسی طرح ماں اور بہنوں کو کسی نہ کسی بہانے نفس پرست دنیا کے بھیڑیے اسے گھر سے باہر نکالتے ہیں تاکہ اپنی ہوس کو بجھا سکے، اپنی خواہشات کو پورا کر سکے. دنیا کے لٹیرے وہ گھوم رہے ہیں، عزت کے لٹیرے ہیں. لیکن ماں بہنوں سے کہا جائے کہ تم پردے میں رہو تو وہ کہے گی کاہے؟ ارے پردے میں اس لیے کہا جا رہا ہے کہ تم ہیرے اور موتی ہو، اسے چھپا کر رکھا جاتا ہے. اگر تم اینٹ گٹی پتھر ہوتے تمہیں دروازے پہ رکھا جاتا. تم 10 کے نوٹ ہوتے جہاں تہاں رکھ دیتے. تم تو 2000 کے نوٹ ہو، تمہیں اندر چھپا کر رکھا جاتا. اور ماں بہنوں نے کیا کیا؟ کپڑا ایسی پہنے گی، ایسی کپڑا، ایسا کپڑا جو اتنا باریک ہوتا ہے کہ آر پار دکھتا ہے، ویسا پہننے نہ پہننا دونوں برابر. ایک بادشاہ نے اعلان کیا کہ ہے کوئی ملک میں جو ایسا کپڑا سلے جو کسی نے نہیں سلا ہے. درزی سل کے لاتا، اس کو پسند نہیں آتا، قتل کر دیتا. 6 مہینے تک کتنے درزی قتل ہوتے؟ ایک درزی کا حضور میں سل سکتا ہوں لیکن 3 سال لگے. کہا ٹھیک ہے سلو. 3 سال تک وہ کچھ نہیں کیا، بیٹھا بیٹھا کھاتا پیتا رہا. 3 سال کے بعد آیا، کہا حضور یہ رہا آپ کا کپڑا، یہ لیجیے، جو کپڑا کسی نے نہیں سلا ہوگا. بادشاہ نے کہا دکھتا کہاں؟ کہا حضور اگر کپڑا دکھے گا تب تو سب لوگوں کو معلوم، یہ کپڑا دکھتا نہیں، چلیے آپ اندر پہن لیجیے. بادشاہ سلامت نے اوپر سے نیچے تمام کپڑے کو کھول ڈالا اور پھر کہا پہنیے حضور. ادھر پہنایا، ادھر پہنایا، ادھر پہنایا. وہ تو کپڑا تھا ہی. وہ باہر آیا سینے کو نکالتا ہوا، وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں بہت کچھ ہوں، اور وزیر وغیرہ منہ نیچے کر کے سب ہنس رہا ہے. جس طرح وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ میں سب سے اچھا کپڑا پہنے ہوا ہوں، حقیقت میں وہ ننگا تھا. اس کے سارے حصے دکھتے تھے. ہماری مائیں اور بہنیں جعلی نما کپڑا پہن کر، ایسا ٹائٹ کپڑا پہن کر کہ اس کے بدن کا اونچ نیچ پتہ چلتا ہے، ایسا شارٹ کپڑا پہن کر اسکرٹ پہنتی ہے جس سے اس کا ران دکھتا ہے، اور بلاؤز پہنتی ہے جس سے پیٹ دکھتا ہے، یہاں تک کپڑا پہنتی ہے جس سے اس کے بدن کے تمام حصے دکھتے ہیں. وہ یہ سمجھتی ہے کہ ہم 50,000 کا کپڑا پہن رہے ہیں، ہم 5,000 کا انارکلی ڈریس پہن رہے ہیں، اس لیے چلے گی تو ایک دم بھڑک کر اور اس انداز میں لگتا ہے کہ ہاں یہ کچھ پہنی ہے. حقیقت میں وہ ننگی ہے. میں نہیں کہتا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، رب کاسیات عاریات، رب کاسیات عاریات ممیلات مائلات رؤوسهن کاسنمۃ البخت المائلہ لا يدخلن الجنۃ ولا یجدن ریحها. بہت سی عورتیں ایسی ہوں گی جو بظاہر کپڑا پہنی ہوں گی، حقیقت میں ننگی ہوں گی. وہ لوگوں کو مائل کر رہی ہوں گی. اس کا سر ایسا ہوگا جیسے کہ اونٹ کا کوہان لٹک رہا ہوگا. لا يدخلن الجنۃ، یہ عورتیں جنت میں داخل نہیں ہوں گی. ولا یجدن ریحها، اور جنت کی بو بھی نہیں پائیں گی. عورتیں اگر پردہ میں رہیں تو مرد عورتوں کی طرف کم مائل ہوگا، وہ اپنے اوپر قابو کرے. اگر کوئی چھچھورا قسم کا مرد ہو تو یہ الگ بات ہے، اس کا علاج تو اللہ میں ہی کر سکتا ہے. آپ یاد رکھیے کل قیامت کے دن ایک تنور ہوگا جو نیچے سے کافی کشادہ اور اوپر سے اس کا منہ چھوٹا. آگ اس میں سلگ رہی ہوگی. اس آگ سے جب آگ اوپر کو آئے گی تو کچھ ننگے مرد نکلیں گے، کچھ ننگی عورتیں نکلیں گی.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا فرشتوں سے جو معراج میں لے کر گئے کہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے بتلایا جو مرد اور جو عورت دنیا میں اپنی شرمگاہ کا غلط استعمال کرتا تھا، آج اس کو اس میں ڈالا گیا۔ علامہ یافعی نے الترغیب و ترہیب میں ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک نہر بہ رہا ہوگا، پیپ کا کھولتا ہوا نہر، اور اس نہر سے پیالے میں لوہے کے گلز کے ذریعہ لے کر شرابی کو پلایا جائے۔ معلوم کیا یہ پیپ کہاں سے آیا؟ تو دیکھا کہ نہر کے دوسرے کنارے ننگے مرد اور ننگی عورتیں بیٹھے ہیں جو اپنی شرمگاہ پر ہاتھ رکھتے ہیں اور اس کی شرمگاہ سے پیپ نکل رہا ہے۔ وہ کون ننگے مرد اور ننگی عورتیں ہیں جو دنیا میں اپنی شرمگاہ کا غلط استعمال کرتے ہیں؟ لب میرج کر کے شادی کرنے والوں، ماں اور بہنوں کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کر کے اسے لے کر بھاگنے والوں، یاد رکھنا اگر تم نے ایسی شادی کی، تم نے ایسی زندگی گزاری تو تمہارا بھروسہ بیوی سے ہٹے گا اور بیوی کا بھروسہ تم سے ہٹے گا۔ 5 سال کے بعد تمہاری زندگی جہنم بن جائے گی۔ گاڑی کے پہیے کو دیکھا، 2 پہیے کو، وہ دونوں پہیے کے بیچ میں ایک لوہا ہوتا ہے جو دونوں پہیے کو ملائے رہتا ہے۔ زندگی کا 2 پہیہ ہے، میاں اور بیوی، دونوں کے بیچ میں جو وہ لوہا ہے وہ کیا ہے؟ بھروسہ، اعتماد۔ شوہر کو بیوی پہ بھروسہ کرنا ہوگا، بیوی کو شوہر پہ بھروسہ کرنا ہوگا، تب زندگی ٹھیک چلے گی۔ اور جس نے محبت سے شادی کی ہے اس کا بھروسہ ختم ہو جاتا ہے۔ ایک نوجوان گھر میں تالا لگا کر جایا کرتا تھا، پوچھا تالا کیوں لگاتے ہو؟ کہا کنواری جب یہ تھی، میں جب اسے بولا تھا باغیچے میں آ جاؤ فلاں جگہ چنا جگہ، تو یہ اپنے خاندان کی، ماں کی، بھائی کی، بہن کی عزت کی پرواہ کیے بغیر میرے پاس آ جاتی تھی۔ آج کیا گارنٹی ہے کہ ایک اجنبی شوہر کی عزت کی پرواہ کیے بغیر وہ غیر کے پاس نہ جائے، اس لیے میں تالا لگا۔ اور بیوی کیا کہے گی؟ جب یہ کنوارے میں مجھے آنکھ مارتا تھا تو آج اگر کہیں باہر گیا، کہیں دوسری جگہ اس نے اسی طرح کا کھیل کھیلا تو کیا ہوگا؟ دونوں کا بھروسہ ختم ہوگا، زندگی کی گاڑی مشکل ہو جائے گی۔ اس لیے سب سے خراب، سب سے زیادہ معاشرے کو جس نے تباہ کیا ہے وہ 2 بیماری ہے، حرام خوری، حرام کاری۔ خاندانوں کو آپس میں ٹکرا دیا، مسلمان عورتیں غیروں کے ساتھ، مسلمان خاندانوں کی ناکیں ٹکرے۔ اللہ کے رسول نے اسی لیے فرمایا تھا اے لوگوں 2 بات پر عمل کرنے کی گارنٹی دے دو، میں تمہارے لیے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ کون مسلمان ہے جو جنت میں نہیں جانا چاہتا؟ ہر کوئی جنت میں جانا چاہتا ہے، انہیں کم سے کم ان 2 باتوں پر عمل کرنا ہوگا۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، میں کوئی بناوٹی بات نہیں کرتا، میں کوئی بناوٹی قصہ بھی بیان نہیں کرتا ہوں، میں نے جو بات آپ سے کہی ہے وہ قرآن اور حدیث کی ہے۔ آپ قرآن کے ماننے والے ہو، آپ حدیث کے ماننے والے ہو، نہیں اگر مانتے ہو تو تمہارے اسلام پہ شبہ ہو جائے گا، تمہارے مسلمان ہونے پہ شبہ ہو جائے گا۔ یاد رکھنا جس دن تم سچا پکا مسلمان بنو گے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، سربلند تم ہوگے، حکومت تمہاری ہوگی، بادشاہت تمہاری ہوگی، کوئی بال بیٹا تمہارا نہیں ہے۔ میں آج کے اس جلسے سے 3 پیغام دے رہا ہوں۔ نمبر 1، اپنے بچوں کو جاہل نہیں رکھنا۔ نمبر 2، اپنی زبان کی حفاظت کرنی، نہ حرام چیز اس میں لانا ہے، نہ اس سے حرام بات نکالنا ہے۔ اور نمبر 3، شرمگاہ کی حفاظت کرنی ہے، اپنی بہو بیٹیوں کو پردے میں رکھنا ہے، اسے اسکرٹ نہیں پہنانا ہے، اسے بلاؤز نہیں پہنانا ہے، اسے وہ لیگز جس لیگز کے بعد اس کے بدن کا ہر حصہ دکھتا ہے، وہ ٹائٹ کپڑا، شارٹ کپڑا۔ اور ہمارا نوجوان کچھ جب مسجد میں جاتے ہیں تو شرٹ پہنتے ہیں شارٹ اور جینس پہنتے ہیں ذرا نیچے۔ اگر وہ رکوع میں چلا جائے اور ان کے پیچھے کوئی ہو تو دیکھیے شرٹ اوپر چلا جاتا ہے، جنس نیچے۔ خدا معاف کرے کیا ہوتا ہے وہاں بتائیے؟ نماز تو گئی اور سینما ہال کھلا وہ الگ، نماز ختم اسی وقت۔ حرام ہے ایسا کپڑا پہننا جس سے اس کے بدن کا وہ حصہ دکھتا ہے، بند کیجئے ایسا کپڑا پہننا۔ اور کچھ لوگ اپنے پینٹ کو نیچے ٹخنے سے نیچے، جب وہ پورے سڑک کو صاف کر رہا تھا، کارپوریشن کی ضرورت نہیں، تو لوگوں نے یہ سوچا کہ یہ پینٹ پھٹ کیوں نہیں، عقل لگا تو کہا او اس کے اندر چین لگا دینا چاہیے، لوہے کا چین لگا دیا۔ اس کو یہ عقل نہیں آئی کہ پینٹ اوپر کر لیں، لوہے کا چین لگایا تاکہ پھٹے۔
حرام کپڑا پہننا بند کیجیے، خود بھی، اپنی بیٹیوں کو روکیے، اپنی بہوؤں کو روکیے۔ اگر آپ اکیلا گھر میں ہیں، آپ اپنی بیوی کو جو کپڑا پہنانا ہے پہنا دیجیے۔ آپ اپنی بیوی کو گھر میں رکھیے، جیسا کپڑا پہنا کے رکھنا ہے پہن کے رکھیے۔ آپ اس کے حصوں کو دیکھ سکتے ہیں، چاہے شارٹ پہنانا ہے کہ ہاف پہنانا ہے، آپ پہنا کے رکھیے، کوئی حرج نہیں۔ اگر جوان بچہ ہے تو آپ کو احتیاط کرنا ہوگا۔ آپ کو اجازت دی ہے شریعت میں، بند کمرے میں، بند کوٹھری میں آپ اپنی بیویوں سے لطف اندوز ہوئیے، یہ آپ کی مرضی ہے۔ چاہیے جنس پہنا کر آپ ٹہلا کے دیکھ لیجئے، جیسی مرضی ہو۔ خدا کی قسم، دنیا کی گھومنے والی بیکار، بے حیا، بے شرم لڑکیوں سے 1000 گنا بہتر تمہاری وہ بیوی لگے گی جس بیوی کو تم گھر میں پہنا کے دکھاؤ۔ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیجئے، کریں گے ایسا انشاءاللہ، زانی تمہیں اس موڑ پہ لے آئیں گے حالات، زانی تمہیں اس موڑ پہ لے آئیں گے حالات، ہنسنا تو بڑی بات ہے تم رو بھی نہ سکو۔ اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا یہ غازی بنا، گفتار کا یہ غازی تو بنا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ گفتگو یہ کہ خدا ہے سب کچھ، عمل یہ کہ خدا کچھ بھی نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اور آپ تمام حضرات کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ میں شکر گزار ہوں آپ تمام حضرات کا کہ آپ تمام حضرات نے میری باتوں کو سنی، لیکن میں سب سے زیادہ شکر گزار ہوں گا آپ کا تب جبکہ آپ حضرات ان باتوں پہ عمل کریں گے۔ ساتھ ساتھ میں شکر گزار ہوں مولانا قاسم سیاد صاحب کا، جن کا نام ہی اتنا شاندار ہے کہ بولنے میں مزہ آ جاتا ہے، اور مفتی افتخار صاحب کا، مولانا نعمان صاحب کا، جناب عبدالجبار صاحب کا، جناب محمد نعیم صاحب کا، اور بھی میرے ایک آدھ رشتے دار بھی ہیں یہاں، جناب محمد سکیم صاحب کا، اور بھی دوسرے حضرات جن کا نام میں جانتا ہوں یا نہیں جانتا ہوں، تمام کے لیے میں شکر گزار ہوں، دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنی طرف سے بہترین بدلہ عنایت فرمائے، ان کو دین میں، دین اور دنیا دونوں کی کامیابی عطا فرمائے، اور ان کی زندگی کو آسان بنائے، سکون کا بنائے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔